بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کریم کے بابرکت نام سے جو ظاہر اور چھپی ساری کائناتوں کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ حقوق، ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ ہی وہ شرکت کو جائز رکھتا ہے، اور انگنت رحمتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ کریم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کی آل پر۔ پرانے وقتوں کا ایک گوالا تھا، نوجوان آدمی تھا، اس کے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کی بڑی طلب اور بڑی تڑپ تھی۔ جب لوگ حج کر کے واپس آتے تو بڑے شوق، بڑی محبت سے سفر حج سے واپس آنے والوں سے سوال پوچھتا، وہاں کے احوال پوچھتا اور بڑی محبت کا اظہار کرتا۔ ایک سال ایام حج آئے تو وہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا کہ کراچی کیسے جاتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ حج کرنے کے لیے بحری جہاز کے ذریعے جایا کرتے تھے۔ تو کسی نے اسے بتایا کہ یہاں سے پنجاب سے کراچی ریل کے ذریعے جاتے ہیں۔ نہایت سادہ آدمی تھا، پھرتے پھراتے وہ اسٹیشن جا پہنچا۔ اب وہاں لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ کراچی کیسے جانا ہے۔ اس نے وہاں 1-2 دن گزار دیے۔ آخر ایک بھلے مانس آدمی نے اسے وہاں سے ریل پہ سوار کروا دیا اور وہ کراچی پہنچ گیا۔ کراچی پہنچ کر اسے لوگوں سے پوچھا کہ حج پر کہاں سے جاتے ہیں، تو کسی نے بتا دیا کہ حاجی کیمپ میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے حج پہ جایا جاتا ہے۔ وہ بھی حاجی کیمپ میں آ گیا اور اس نے دیکھا کہ لوگ خادمین کی صورت میں جہاز پر سامان لاتے ہیں۔ اس نے بھی ایک کلی سے دوستی کر لی اور اسے کہا کہ کچھ وقت کے لیے مجھے اپنی وردی دے دو اور پھر میں سامان پہنچاؤں گا، اور جب فارغ ہو جاؤں گا تو آپ کو وردی واپس بھیج دوں گا۔ جیسے تیسے کر کے وہ بحری جہاز میں سوار ہو گیا۔ دل میں اللہ کی محبت کا سمندر موجزن تھا۔ پاسپورٹ، ٹکٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، نہ وسائل تھے، بس اس کے پاس ایک ہی سرمایہ تھا، اور وہ سرمایہ تھا محبت کا، احساسات کا۔ اس نے ایک بندے سے واقفیت پیدا کر لی کہ جب جدہ آئے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ کئی دن کے پرمشقت سفر کے بعد جب جدہ شہر کی روشنیاں نظر آنے لگیں تو اس آدمی نے کہا، دیکھو یہ روشنیاں جدہ شہر کی روشنیاں ہیں، ہم جدہ پہنچنے والے ہیں۔ اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور اسے تیرنا بھی نہیں آتا تھا۔ دیکھنے والے نے سمجھا کہ شاید ڈوب گیا۔ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ جب میں طواف زیارت کے بعد حرم شریف سے نکل رہا تھا تو دیکھا کہ گوالا بھی حرم سے باہر آ رہا ہے، عربوں جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے اس سے روک کے پوچھا، تم تو وہی انسان ہو جس نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی جہاز سے؟ کہنے لگا، ہاں وہی ہوں۔ تو اس نے کہا، کیا بیتی، کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ساری حقیقت بتاتا ہوں۔ کہتا باہر نکلے تو بالکل نئے ماڈل کی کار کھڑی تھی اور اس کا ڈرائیور انتظار کر رہا تھا۔ وہ گوالا کار میں بیٹھا اور ساتھ مجھے بھی بٹھا لیا اور اس کے مکان میں پہنچ گئے۔ مکان کیا، ایک کوٹھی تھی، بہت شاندار قسم کی۔ ہم مہمان خانے میں بیٹھے، نوکر سے کہا کہ مہمان کے لیے کھانے کی پینے کی چیزیں لاؤ۔ چنانچہ وہ بہت سارے مشروبات و لوازمات لے آیا۔ بیان کرنے والا کہتے ہیں، میں نے حیران ہو کے پوچھا، آخر قصہ کیا ہے؟ یہ ڈرائیور، یہ گاڑی، یہ ٹھاٹھ واٹ، یہ سب کچھ، تم تو نہایت قسم پرسی کی حالت میں میری آنکھوں کے سامنے سمندر میں ڈوبے تھے۔ تو وہ کہنے لگا، میرے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا، بڑی تڑپ تھی۔ میں جیسے تیسے کر کے جدہ پہنچا اور میں نے اپنے اللہ کو پکارتے ہوئے، یا اللہ، میں اپنا آپ تیرے حوالے کرتا ہوں، یہ کہہ کر میں نے چھلانگ لگا دی۔ تیرنا تو مجھے آتا نہیں تھا،
مجھے لہریں خود ہی دھکیل دھکیل کر ساحل پہ لے آئیں، اور میں جب ساحل پہ پہنچا تو نیم بے ہوشی کی حالت تھی۔ نکلا اور وہیں لیٹ گیا۔ جب اٹھا تو صبح کا وقت تھا۔ ساحل کے ساتھ ایک جالی سی لگی ہوئی تھی اور آگے دروازہ بند تھا۔ میں اسی جالی سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ دوسری طرف ایک مکان تھا اور اس کے صحن میں ایک گائے بندھی ہوئی تھی۔ 2 آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بڑی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ایک آدمی گائے کو پکڑتا اور دوسرا اس کو دونے کے قریب اس کے تھنوں کو ہاتھ لگاتا تو وہ ٹانگیں جھاڑ کے ان کو دور بھگا دیتی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ یہ اس گائے سے کشتی کرتے رہے۔ میں بھی یہ سارا منظر دیکھتا رہا۔ آخر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ میں نے انہیں اشارے سے سمجھایا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ وہ تو عربی بولتے تھے، ظاہر ہے میری بات تو نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے انہیں دور سے ہی بہرحال سمجھا دیا کہ اگر تم چاہو تو میں گائے کا دودھ نکال سکتا ہوں۔ خدا کی شان کہ وہ کوٹھی اس سی پورٹ کے ڈائریکٹر کی تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے ہدایت کی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلائے، اور وہ گائے اس نے اسپیشل خاص طور پہ اپنے بیٹے کے لیے منگوائی تھی، لیکن گائے ایسی اڑیل تھی کہ اس کا دودھ دونا محال ہو گیا تھا۔ تو ان دونوں نے جا کر اپنے مالک کو بتایا کہ ایسے ہی ایک آدمی ہے، دیہاتی سا، سادہ سا، اور جالی کے اس طرف ہے، اور وہ اشارے سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم کہو تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اس ڈائریکٹر نے کہا ٹھیک ہے، اسے تالا کھولو اور اسے لے آؤ۔ گوالا کہتے ہیں وہ مجھے لے آئے۔ میں نے اپنے تجربے سے اس گائے کو اپنے سے مانوس کیا اور پھر میں نے پیار سے اسے چمکارتے ہوئے اس کا دودھ نکال لیا۔ جب ڈائریکٹر اور اس کی بیوی نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، اور پھر وہ کہنے لگے کہ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ہاں ٹھہرنا ہے۔ میں نے انہیں بتایا میں تو پاکستان سے آیا ہوں اور میرا مقصد تو صرف حج کرنا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور ان کے کوئی عزیز تھے جنہوں نے باڑا بنایا ہوا تھا بہت سارے گائے اور بھینسوں کا، اور انہیں بھی کسی تجربہ کار آدمی کی ضرورت تھی۔ انہوں نے مجھے بطور ملازم رکھ لیا اور میرے رہنے کا بندوبست بھی کر دیا، اور جب یہ حج کے ایام شروع ہوئے تو میں نے ابتدا ہی میں ان سے معاہدہ کر لیا تھا کہ سب سے پہلے میں حج کروں گا اور پھر آپ کی فرائض اور آپ کی ڈیوٹی کروں گا۔ اب انہوں نے میرے حج کا بندوبست کر لیا ہے، الحمدللہ میں نے حج بھی کر لیا ہے، اور انہوں نے میرے بچوں اور میرے گھر والوں کے ویزے کے لیے بھی درخواست دے دی ہے اور سارا بندوبست کر لیا ہے، اور اب مجھے یہاں انہوں نے ملازمت بھی دے دی ہے اور میں ان کے ملازم کے طور پہ اب یہاں رکا ہوا ہوں۔ یہ میرے اللہ کی خصوصی رحمت ہے کہ اللہ نے میرے لیے نہ صرف حج کی ادائیگی کا بندوبست کر دیا بلکہ مستقل طور پہ میرے یہاں رہنے کا بھی انتظام فرما دیا۔